بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ ان آیات مقدسہ میں حضرت امی عائشہ طیبہ طاہرہ منزہ مقدسہ عفت مآب عزت مآب میرے پیغمبر کی حرم پورے امت کے مومنوں کے ماں حضرت امی عائشہ کے طہارت کو اللہ پاک نے، عظمت کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ قیامت تک جب بھی قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو امی عائشہ کی تقدس، طہارت، عصمت کو بیان کرتے رہیں گے۔ کیا مقام ہے حضرت امی عائشہ کا؟ تو یہاں پر یہ عجیب واقعہ پیش آیا، اور جاتے ہوئے بھی یہ جو غزوہ ہے بنو المستلق، اس میں جاتے ہوئے بھی ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ بھی ہار کا ہے۔ پہلے تو آتے ہوئے واقعہ، جاتے ہوئے بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ وہ یوں ہوا، جب جا رہے تھے تو ایک جگہ میں قافلہ رک گیا، تو امی عائشہ نے آ کے اللہ کے نبی کو کہا، آقا میں جو قیمتی ہار، موتیوں والا ہار اپنے بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے مانگ کے لائی ہوں، وہ میرا ہار گم ہو گیا۔ اللہ اکبر! اب ہار گم ہو گیا۔ اللہ کے نبی ہار کے تلاش میں ہیں۔ نسائی میں ہے کہ اللہ کے نبی اٹھ گیا، اللہ کے نبی اٹھ گیا، صحابہ اٹھ گئے، سارے صحابہ تلاش میں، پیغمبر ہار کے تلاش میں، ابو بکر ہار کے تلاش میں، عمر ہار کے تلاش میں، عثمان ہار کے تلاش میں، حیدر کرار ہار کے تلاش میں، اور کا تلاش ہے۔ کرتے کرتے ہار نہیں ملتی، آخر اللہ کے نبی تکے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے امی عائشہ کے گود میں سر رکھ کے سو گیا۔ اب نماز کا وقت آ گیا، صحابہ حیران ہیں، ایک بیابان ہے، پانی نام کا کوئی چیز نہیں ہے، اپنے پاس بھی سوائے پینے کے پانی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ نماز کا وقت آ گیا، یا نماز نہیں پڑھنا ہے، اب پتہ نہیں ہے آج کیا ہوگا۔ ضابطہ بدلے، بڑے پریشان سا ہیں، ابو بکر کے پاس آئے کہ اے ابو بکر، دیکھو آپ کے بچی عائشہ صدیقہ کے لیے ہم کتنے پریشان ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، میرا ابا میرے پاس آیا، مجھے ایسا چوک مارا کہ جس کی وجہ سے قریب تھا کہ میرے جان جاتی، لیکن اللہ کے نبی میرے گود میں، میں ہلا تک نہیں ہوں، اب کیا ہوگا؟ لیکن مجھے کہنے دیجئے، آج گویا کہ میرے اللہ نے، خالق السماوات والارض نے فرمایا، ضابطہ بدل سکتا ہے، قانون بدل سکتا ہے، آج میں اپنے ضابطے کو بدل دوں گا، قانون کو بدل دوں گا۔ امی عائشہ کے
ہار کو تلاش کیے ہوئے بغیر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا مقام ہے عائشہ کا، کیا شان ہے عائشہ کا۔ میرے اللہ کے نبی بھی ہار کے تلاش میں، ابو بکر بھی تلاش میں، عمر بھی تلاش میں، حیدر کرار بھی تلاش میں، صحابہ تلاش میں ہیں، ابھی پانی نہیں ہے، کیا کریں؟ فرمایا پانی نہیں، ضابطہ بدلے گا، قانون بدل جائے گا۔ امی عائشہ کے ہار کو تلاش کیے ہوئے بغیر جانے کی اجازت نہیں، جانے کی اجازت نہیں۔ پانی نہیں ہے، مٹی سے منہ مل لو، مٹی ہے، مٹی پہ تیمم کر لو۔ تیمم کا آرڈر آیا، تیمم کا حکم آیا، پانی کے بغیر تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ لیکن امی عائشہ کے ہار کو تلاش کیے ہوئے بغیر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تیمم کا حکم آیا تب صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ فرمایا اے ابو بکر، آپ اور آپ کے بچی کا امت پر عظیم احسان ہے، آج ہمیشہ کے لیے ہمارے ایک مشکل کو آسان کیا۔ جہاں پانی نہ ملے قیامت تک حکم ہے تیمم کر لو، وضو کا بھی تیمم کر لو، غسل کا بھی تیمم کر لو۔ تیمم نیت کر کے 2 ضرب مارنا ہے، ایک ضرب مار کر کے منہ پہ ہاتھ ملنا ہے، دوسرا ضرب مار کر کے دونوں ہاتھوں کو مارنا ہے، یہ تیمم ہے۔ تو تیمم کا حکم آیا، تیمم کا حکم آیا، ضابطہ بدل گیا۔ اب جب تیمم کر کے ظاہر ہے قافلے نے جانا بھی ہے، جب اونٹ کو اٹھایا، نسائی شریف کی حدیث ہے، جب اونٹ کو اٹھایا، جب اونٹ اٹھایا تو اونٹ کے اس کجاوے کے نیچے ہار پڑی ہوئی تھی، ہار وہاں پڑی ہوئی تھی۔ اب مجھے ذرا کہنے دیجئے، یہ جو ایک جماعت ہے جو یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے، جس کو بریلوی طبقہ کہا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہو یا ولی، دور ہو یا قریب، یہ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ میرا ان سے سوال ہے، حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی بھی تلاش میں، ابو بکر بھی ہار کے تلاش میں، عمر بھی ہار کے تلاش میں، عثمان بھی ہار کے تلاش میں، علی المرتضیٰ بھی ہار کے تلاش میں۔ آپ بتاؤ، ہار تو اونٹ کے نیچے پڑی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بھی نہیں دیکھا، حضرت ابو بکر نے بھی نہیں دیکھا، حضرت عمر اور حضرت عثمان حیدر کرار نے نہیں دیکھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کو بھی پتہ نہیں ہے، ولی کو بھی پتہ نہیں ہے، جب تک میرا رب نہ بتائے تب تک معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر جگہ موجود میرا اللہ، ذرے ذرے کا علم، عالم الغیب، حاضر ناظر اللہ، اسے ایک عقیدہ بھی اللہ نے دے دیا۔ تو جب یہ ہار کا یہ واقعہ بھی ہوا، اور دوسرا واقعہ جو منافقوں نے ایک بہت بڑا طوفان برپا کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیتیں اتار دی۔ آگے بھی یہ آیتیں ابھی تک چل رہے ہیں۔ تقدس عائشہ، تحفظ عائشہ، حرمت عائشہ، عزت عائشہ، شان عائشہ بیان کی کہ دنیا والوں، عائشہ تو میرے پیغمبر کی پگڑی ہے، عائشہ تو میرے پیغمبر کی حرم ہے، عائشہ تو میرے پیغمبر کی عزت ہے، عائشہ پر حملہ پیغمبر کی عزت پر حملہ ہے، عائشہ پر کسنا پیغمبر کی ذات پر بولنا ہے۔ آج بھی کائنات کے ایسے کیڑے ہیں جو ازواج مطہرات پہ
برا بھلا کہتے ہیں، یاد رکھو ازواج مطہرات کے شان میں کوئی گستاخی یہ پیغمبر کے شان کی گستاخی ہے، اور پیغمبر کے شان کی گستاخی یہ ارتداد ہے۔ آگے انشاءاللہ تفصیل کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا لولا، کیوں نہیں، اذ سمعتموہ، کہ سن لیا تم نے، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، گمان کرتے مومن مرد مومنہ عورتیں اپنے آپ پر یعنی مومنوں پر اچھا گمان۔ ارے حضرت امی عائشہ سے بڑھ کر مومنہ کون ہو سکتا، وہ تو مومنہ کے ماں ہے، اور تو تم خیر کی بات کیوں نہ کہہ گئے کہ اے سادہ چند صحابی بھی ملوث ہو گئے۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، تم کہتے یہ تو ایک تہمت ہے، یہ تو گویا حق کو باطل بنانا ہے، کلم کلا تہمت ہے۔ لولا جاؤوا علیہ، پھر کیوں نہیں لایا اس پر، بِأَرْبَعَةِ شُہَدَاء، 4 گواہ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، جو نہ لائے 4 گواہ، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی ہیں اللہ کے ہاں جھوٹ بولنے والے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اے مومنو تم پر، نبی علیہ السلام کی رحمت کی وجہ سے، وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں اللہ کی رحمت توفیق اسلام دیا، والآخرہ، آخرت میں نعمتوں کا، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ، پہنچتا تمہیں جو تم گھس گئے، جو تم نے باتیں کی، منافقوں نے کافروں نے تو کی، تم بھی گھس گئے، فی ہے اسی باتوں میں، عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ کیا مقام ہے امی عائشہ کا، جو بھولے سے بولے ان کے لیے بھی اللہ نے عذاب کی دھمکی دی۔ اذ تلقونہ، جبکہ تم آپس میں باتیں کر رہے تھے اور زبان چلا رہے تھے، اذ تلقونہ بألسنتکم، تم چلا رہے تھے اپنی زبانوں کو، وتقولون بأفواہہم، کہہ رہے تھے اپنی منہوں میں، ما لیس لکم بہ علم، حالانکہ تمہیں خارج میں اس کا کوئی علم نہیں تھا، اور یہ تو تم ویسے باتیں کر رہے تھے۔ حالانکہ حضرت امی عائشہ پاک ہے، صفوان بن معطل تقوی کے چوٹی میں جلیل القدر پاک باز صحابی ہے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تمہارا گمان تھا کہ یہ آسان معاملہ ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ اللہ کے ہاں بڑا جرم ہے۔ یہ تو پیغمبر کی حرم پہ بات ہے، پیغمبر کی عزت پہ بات ہے، پیغمبر کی پگڑی پہ بات ہے۔ عائشہ پیغمبر کی لباس ہے، عائشہ پیغمبر کی پگڑی ہے، عائشہ پیغمبر کی حرمت ہے۔ یاد رکھو نبیوں کے اہلیے کافرات تو ہوئے ہیں، لیکن کوئی بدکارہ زانیہ نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ باتیں بہت بڑے۔ وَلَوْلَا، کیوں نہیں، اذ سمعتموہ، جب سنا ہے تم نے اے مومنو، کل تم کہتے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اس معاملے میں بات کریں، سبحانک، پاک ہے اللہ کی ذات، ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے بڑا۔ تم یہ کہہ دیتے، لیکن تم نے نہیں کہا، تم نے نہیں کہا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالی نے حضرت امی عائشہ کی تقدس کو بیان کیا، تو اسے معلوم ہوا جو ابتداء اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر خیر ہے۔ دیکھو کتنے خیر، ایک تو امی عائشہ کی تقدس، صحابی رسول صفوان بن معطل کی طہارت، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے تیمم جیسا ایک بڑا حکم امت کو، ایک بڑا تحفہ دے دیا۔ یہ دو، تیسرے یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو
ہر چیز کا پتہ ہر جگہ موجود. ہار گم ہوئی، پیغمبر پریشان، صحابہ پریشان، صحابہ سے آگے کوئی ولی نہیں. ابو بکر کو بھی پتہ نہیں، نبی کو بھی پتہ نہیں. ہر چیز کا علم بھی میرے اللہ کے پاس، حاضر ناظر بھی میرا اللہ ہے. اللہ نے یہاں عظمت عائشہ کو بیان کیا، امت کو تیمم کا تحفہ دیا اور نادانوں کو عقیدہ دیا کہ ہر چیز کا جاننے والا اللہ ہے. قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں بڑے نکتے بھی ہیں، مسئلے بھی ہیں اور بڑے وضاحتیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ